الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سامعین محترم، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم نئے سال کے اندر اور نیا رمضان شروع کیا ہم نے۔ اللہ نے یہ توفیق دی ہمیں کہ ہم اس رمضان تک پہنچے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ بھی توفیق دی کہ ہم قرآن کریم تراویح کے اندر سن رہے ہیں، اور آج اسی سلسلہ میں ہم چاہتے تھے کہ جو قرآن کریم ہم نے رات کو تراویح میں سنایا ہے اس کا مختصر سا خلاصہ تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ وہ مختصر الفاظ میں بیان کر سکیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے، مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی، اور یہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں ہی نازل ہوئی۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے 4 نام ہیں۔ اس کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، سبع المثانی بھی کہتے ہیں، اور تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں، اور ام القرآن بھی اس کا نام ہے۔ تو یہ تمام نام جو ہیں وہ ان کے معانی کے حساب سے فاتحہ کے معنی فتح کے معنی کھلنے کے ہوتے ہیں، تو فاتح کے معنی یہاں قرآن کریم کے تمام مضامین اس سے کھلتے ہیں۔ اور سبع المثانی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ سبع کے معنی 7 آیات ہیں، اور مثانی کے معنی ہیں بار بار پڑھی جانے والی۔ تو یہ چونکہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، دن کو جتنی نمازیں ہیں ہر نماز فرض میں، سنتوں میں، نوافل میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں سبع المثانی، یعنی معنی تکرار کے، بار بار پڑھے جانے کے، ہر رکعت میں نماز میں پڑھے جانے کے، اس کی وجہ سے اس کو سورہ مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تعلیم المسئلہ اس لیے کہتے ہیں کہ سوال کے تعلیم المسئلہ کے معنی سوال کی تعلیم دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ مجھ سے یوں سوال کیا کرو۔ تو اس میں آگے الفاظ آئیں گے، اس کی تشریح کروں گا۔ ام القرآن کے معنی ہیں، ام کے معنی ماں کے ہیں، اور یہاں مغز اور خلاصہ کے ہیں۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ ان سورہ فاتحہ کے اندر ان تمام مضامین کا خلاصہ ہے جو پورے قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی مرحوم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 6 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ توحید، الحمدللہ سے الرحمن الرحیم تک توحید کا بیان ہے، اور دوسرا مضمون اس میں رسالت کا ہے جو صراط الذین انعمت علیہم میں ہے، اس میں رسالت کا بیان ہے، اور آگے تیسرا مضمون اس میں احکامات ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مستقیم تک اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات بیان کیے ہیں، اور چوتھا مضمون اس میں قیامت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر کیا گیا، اور 5واں مضمون اس میں جو ہے وہ ماننے والوں کے حالات ہیں۔ اس میں جیسا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
اور چھٹا مضمون اس میں ہے نہ ماننے والوں کے حالات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں۔ تفسیر مواہب الرحمن میں سارے آسمانی علوم اور قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، کیونکہ قرآن مجید بے اعتبار مضامین کے 4 حصے میں تقسیم ہے اور ہر ایک حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، لہذا پہلا حصہ قرآن کریم کا جو شروع ہوتا ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہے، اور سورۃ الفاتحہ بھی الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ سورہ مائدہ کے آخر تک جاتا ہے۔ دوسرا حصہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے تا بنی اسرائیل کے آخر تک، اور سورہ بنی اسرائیل کے آخر سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورہ کہف کا، وہ بھی الحمدللہ الذی سے شروع ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ اس کا سورہ کہف سے لے کر احزاب تک ہے، احزاب کے آخر تک۔ تو چوتھا حصہ اس کا سورہ سبا سے لے کر سورہ قل اعوذ برب الناس تک شروع ہوتا ہے، اور یہ اس کے 4 حصے ہیں، اور ہر ایک حصہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ 6 مضامین بیان کیے ہیں، اور ان 6 مضامین کو اگر 4 حصوں میں، جیسے کہ تفسیر مواہب الرحمن نے کہا ہے کہ ان کو قرآن کریم کا ہر حصہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، تو گویا قرآن کریم کے جتنے مضامین ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر مذکور ہیں اجمالاً، اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ کی تشریح کی ہے اور اس کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہمارے پاس سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی طویل سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو مدینہ منورہ میں نازل فرمایا، اور اس کی ایک آیت وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں 10 ذی الحجہ کو ایام حج کے دنوں میں نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون۔ اس کے علاوہ تمام سورت جو ہے وہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً اس کے اندر 40 رکوع ہیں، اور 2.5 پاری کی یہ طویل سورت ہے۔ اس کے اندر تقریباً 286 آیات ہیں، اور 6201 اس کے کلمات ہیں، اور 35,500 اس کے حروف ہیں، اور یہ 2.5 پاری کی طویل سورت ہے قرآن کریم کے اندر۔ سورہ بقرہ کا نام جو ہے یہ بقرہ کے بقرہ عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا بنی اسرائیل کے اندر، ایک مالدار شخص تھا، اس کے بھتیجے نے اس کو مال ہتھیانے کے لیے قتل کر کے کسی دوسرے کے گھر کے سامنے ڈال دیا، اور قریب تھا کہ دونوں قبیلوں میں یا دونوں رشتہ داروں میں جنگ شروع ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو کہیں کہ یہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا جسم کا گوشت کا کوئی بھی حصہ اس مردے کو لگائیں، یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور یہ اپنا قاتل بتا دے گا۔ اس واقعہ کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ یہ سورت کا مرکزی مضمون تھا، اور اس کی وجہ سے اس سورت کو موسوم کر دیا گیا۔ سورہ بقرہ کے اس کے علاوہ بھی اور نام بھی ہیں، اس کو فسطاط القرآن بھی کہتے ہیں۔ فسطاط کے معنی خیمہ کے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اخذها برکہ وترکها حسرہ، اس کا پڑھنا جو ہے وہ برکت کا سبب ہے، اور اس کو نہ پڑھنا حسرت اور افسوس کا سبب ہے۔ مشرکین بھی گائے کی پوجا کرتے تھے، گائے کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حکم دیا ہے کہ
हम ये कहेंगे कि ला नाबुदुल बकरता कमा बकरतल यहूदो वल मुशरिकीन। और हमने सूरह फातिहा में ये कहा था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद चाहते हैं। ला नाबुदुल बकरा कमा अबदतल यहूद वल मुशरिकीन। एक उस वक़्त के नहायत ही संजीदा शायर थे जिसने ये शेर कहा था कि ला दरर रिजालन हत्ता सायहुमु यस्तफ्तिहूनल मतरा बिल उशरी अजाइलु अंत बैक़ूरन मुसल्लआ ज़रियतन लक बैनल्लाहि वल मतरी। क्या तू अल्लाह तबारक व तआला के से बारिश के दरमियान और अल्लाह के दरमियान गाय को वसीला बनाता है, जिसके दुम से वो घास बांधकर गाय को छोड़ देते थे और उसको आग लगा देते थे ताकि गाय चीखो पुकार करे और अल्लाह ताला बारिश करे। और वो ये समझते थे कि हमारे और अल्लाह के दरमियान गाय जो है वो वसीला है। लिहाजा हमने यहाँ ये कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद चाहते हैं। सूरह बकरा की इब्तदा हरूफ मुक़त्तिआत से होती है और हरूफ मुक़त्तिआत के माने हैं कि अलग अलग पढ़े जाने वाले। इनकी मुआनी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान एक राज है जिससे किसी दूसरे के लिए खोला नहीं गया, उसको राज को अफशा नहीं किया गया। अल्लाह और इसके मुफस्सिरीन भी यही कहते हैं कि अल्लाहु आलमु बिमरादिही। कुछ हजरात ने इसके अपने तौर मुआनी की हैं, फरमाया अल्लाह से अल्लाह, लाम से जिब्राइल और मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि अल्लाहु आलमु बिमरादिही। सूरह फातिहा के अंदर पहली बात तो यह है कि हमने वहाँ कहा था कि अल्लाह हमें सीधे रास्ता पर चला। हमने वहाँ ये दुआ की थी, अल्लाह से ये सवाल किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि अगर तुम सीधा रास्ता चाहते हो तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब है सीधा रास्ता बताने वाली, इसको फॉलो करो, तुम्हें ये सीधा रास्ता बताएगी, सीधे रास्ते पर चलाने का ये तुम्हें तरीका बताएगी। सूरह फातिहा के अंदर पहली 5 आयात, चूँकि अलिफ लाम मीम को भी मुफस्सिरीन ने एक आयत करार दिया है, तो लिहाजा ये 5 आयात जो पहली हैं इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन का जिक्र किया है और मोमिनीन की सिफात बताई हैं। फरमाया कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये 6 सिफात कुरान करीम ने इस आयत करीमा में बयान की हैं। फरमाया कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, वो गैब पर ईमान रखते हैं, इकामत सलात के पाबंद हैं, वो नमाज कायम करते हैं, वो ज़कात अदा करते हैं, और इसी तरह फरमाया कि वो पहली किताबों पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के रास्ते में माल भी खर्च करते हैं और वो क़यामत पर भी यकीन रखते हैं, और यही लोग हक पर हैं और यही लोग कामयाब और कामरान होंगे। अगली 2 आयत में कुरान करीम ने कुफ़ार का जिक्र किया है कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, और ये 7 आयतें हो गई। उसके बाद 13 आयत हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का जिक्र किया है, और मुनाफिकीन की उन 13 आयत में 12 सिफात जिक्र की गई हैं। इसी तरह ये तकरीबन कुल 20 आयत हो जाती हैं। अब 21वीं आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुफस्सिरीन के बकौल मेरे ज़ेर मुताला इस वक्त तकरीबन कोई 5 तफसीर हैं। तफसीर मुआरिफ़ुल कुरान, इब्न कसीर, मज़हरी और जवाहिरुल कुरान, और इसी तरह तफसीर उस्मानी है। तो उनके मुताबिक या अय्युहन्नास ये सूरत का दावा है, और इस दावा को साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आगे दलाइल दिए हैं। दलाइल की तकरीबन कोई 5-6 किस्में हैं।
ایک دلیل عقلی ہوتی ہے، ایک دلیل نقلی ہے، اور ایک دلیل وحی ہے، اور ایک دلیل انبیاء سابقین سے ہے، اور ایک وہ دلیل جو کتب سابقہ سے ہو، اور ایک وہ دلیل جو جنات سے، اور وہ دلائل جو ملائکہ سے ہوں، اور وہ دلائل جو پرندوں سے ہوں۔ تو یہ تمام 7 قسم کے دلائل ہیں، ان کو دلیل نقلی اور ان میں کچھ دلائل عقلی ہیں۔ دلیل نقلی قرآن کریم نے انبیاء سے دی ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ دلیل انبیاء سابقین سے تفصیلاً نام بنام وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، یہ تمام دلائل نقلی ہیں۔ اور کتب سابقہ کے علماء سے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، اور اسی طرح جنات سے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یعنی جنات بھی اس بات کے گواہ ہیں، فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، کتب سابقہ کے علماء بھی اس بات سے کہ گواہ ہیں، انبیاء سابقین بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح انبیاء سابقین تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اپنا یہی مشن لے کے آئے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اس کے بعد دلیل عقلی دی ہے یہاں قرآن کریم نے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ دعویٰ تھا سورت کا، اور اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل عقلی لائی گئی۔ آگے کچھ دلائل دوسرے بھی آئیں گے۔ اب ہم اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ اس دعویٰ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معجزہ، قرآن کریم علمی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے صداقت کے بارے میں پیش کیا گیا۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرتے تھے، اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن کا بھی انکار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرا رسول ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن کریم ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم اس پر یقین اس لیے نہیں رکھتے کہ یہ تم خود بنا کر لاتے ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کا بنا ہوا یا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ منزل من اللہ ہے۔ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو پھر تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس طرح کا تم بھی قرآن بنا کر لے آؤ۔ قرآن کریم نے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا مشرکین مکہ کو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تمہارے اندر بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شعراء بھی ہیں، اہل لغہ بھی ہیں، اور اس لغت کو جاننے والے بھی ہیں، ان کی باریکیوں کو سمجھنے والے بھی ہیں، اگر تم سچے ہو تو اس طرح کا قرآن بنا کر لے آؤ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تم سارے انسان بھی اور جنات بھی جمع ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، اور اس قرآن کی طرح قرآن بنا کر لانا چاہو تو نہیں لا سکتے اور نہیں لا سکو گے۔ اس کے بعد جب وہ پورا قرآن بنانے میں عاجز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود کے اندر پھر دوبارہ چیلنج کیا کہ اگر پورا قرآن نہیں بنا کر لا سکتے تو اس طرح کی 10 آیات بنا کر لے آؤ۔
فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. تم اپنے تمام مددگاروں کو بنا لو اور اس طرح کی 10 آیات بنا کر لے آؤ تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تم نہیں بنا کر لا سکتے. جب وہ پورا قرآن بنانے سے بھی عاجز آ گئے، 10 آیات بنانے سے بھی عاجز آ گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ کہا کہ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، تو ایک صورت چھوٹی سی اس طرح کی بنا کر لے آؤ. اور پھر آخر میں یہ کہا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں لا سکتے اور نہیں لا سکو گے، اور ڈرو اس آگ سے جس کا جہنم کے اندر اس کا ایندھن جو ہوں گے وہ پتھر ہوں گے، اور وہ آگ ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو جھوٹے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے قرآن کا انکار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اور وہ تمہیں ضرور چھو کر رہے گی، تم اس کا ایندھن بن کر رہو گے. یہاں تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ تھا، اور معجزے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے مخالف کو اس طرح کی دلیل لانے میں عاجز کر دے اور وہ نا امید ہو جائیں. تو یہ اس کی چند آیات تھی. انشاءاللہ اس کے بعد آگے جو آیات آئیں گی اس کا رفتہ رفتہ آپ کو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا خلاصہ بیان کرتے رہیں گے. چونکہ وقت کی شارٹ ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے اس سے زیادہ کچھ بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 10 minutes now. اچھا، آگے اگلے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ذکر کیا ہے. اس کو پورے تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا انتخاب کیا خلافت فی الارض کا. تو شیطان کو کہا کہ تمام فرشتے اور شیطانوں کو کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی کرو. تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے کہا کہ میں اس کے آگے کیوں سجدہ کروں؟ خلقتہ من نار خلقتہ من طین وخلقتہ من نار. مجھے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ مٹی سے زیادہ صاف اور شفاف ہے، لہذا میں آدم کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. تو اس کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لعین بنا کر جنت سے نکال دیا گیا ہمیشہ کے لیے. پھر شیطان نے مہلت مانگی کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے تاکہ میں آئندہ کے لیے آدم اور آدم کی اولاد کو گمراہ کر سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی دسترس نہیں چلے گا، اور جو تیرے بندے ہوں گے یعنی تیری بات سننے والے، تیری بات ماننے والے ہوں گے، ان کو تو گمراہ کر، تجھے میں نے مہلت دے رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ مہلت دے رکھی. تو اس لیے قرآن کریم نے متعدد جگہ یہ ذکر کیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. یہ آدم کا دشمن تھا، آدم کی اولاد کا دشمن ہے، اور یہ قیامت تک تمہارا دشمن رہے گا، اور یہ تمہیں سیدھے راستہ سے گمراہ کرنے کی ہر طرح کوشش کرے گا. اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. کہ میں سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، ان کو ہر طرح سے گمراہ کرنے کی میں کوشش کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی دسترس، تیرا جادو نہیں چلے گا. یہ آدم کا قصہ تقریباً اس پورے رکوع کے اندر ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
बनी इसराइलों को उन पर जितने इनामात हुए थे कुरान करीम के अंदर उनका जिक्र फरमाया। 8 इनामात यहाँ सूरह बनी इसराइल के इन 2 रुकुओं में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किए, और ये तकरीबन आधा आखिर सुबारे तक तकरीबन ये बनी इसराइलियों का जिक्र है, और उन पर जितने इनामात अल्लाह ने किए थे उनका जिक्र किया गया कि व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन व इज़ वअदना मूसा 40, और आगे 8 इनामात हैं। अल्लाह ताला ने इनको जिक्र किया और फरमाया कि मैंने तुम पर इनामात किए, तुम इनामात का शुक्र करने के बजाय तुमने मेरी नेमतों को ठुकराया और मेरे इनामात का कुफ्र किया, मेरी नेमतों को रद्द किया। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया के अंदर भी ज़लील व रस्वा किया, और आखिरत में जहन्नम तो उनका ठिकाना है ही है, उनका जिक्र किया। इसी तरह आगे चलकर अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना मुनव्वरा के अंदर 2 कबाइल थे, बनी औस और बनी खजरज, इनकी आपस में दुश्मनी चली आ रही थी। उनके साथ ही दूसरी जगह में यहूद के 2 कबाइल रहते थे, बनु कुरैज़ा और बनी नज़ीर। तो बनी कुरैज़ा जो थे वो औस के हलीफ बन गए थे, और नज़ीर जो थे वो खजरज के थे। तो ये एक दूसरे के साथ तावन करते थे, उनका जिक्र किया गया। इसी तरह फिर कुछ थोड़ा सा आगे और यहूदी दावा करते थे कि जन्नत हमारे लिए रिजर्व है, हमारे बगैर यहूदी और नसारा दोनों ये कहते थे कि जन्नत में हम जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ ये हुक्म दिया कि अगर तुम्हारे पास जन्नत रिजर्व है तो वलन यतमन्नाहु अबदम बिमा क़द्दमत यदीहिम, तो फिर तुम जन्नत में जाने की जल्दी क्यों नहीं करते, तमन्ना क्यों नहीं करते थे? फिर जल्दी मौत की तमन्ना करो कि मौत के बाद तुम जन्नत में चले जाओ। तो वलन यतमन्नाहु अबदम बिमा क़द्दमत यदीहिम, वो कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। तमन्ना मौत की क्या करना, बल्कि दुनिया के अंदर उम्र बढ़ने की हिर्स कर रहे हैं, और कहते हैं कि वलो युअम्मरु अल्फ सना, काश कि हमारी जिंदगी 1000 साल हो जाए बजाय मरने के। तो फरमाया कि वो ये दावा भी उनका झूठा है, इसलिए अगर वो सच्चे होते तो वो जन्नत में जाने की तमन्ना करते, जल्दी करते। लिहाजा वो इस दावे में भी झूठे हैं। तो ये बनी इसराइलियों की तकरीब आदत है पहले ही से। एक तो अल्लाह के इनामात को उन्होंने जुटलाया, पैगंबर सबसे बरगुज़ीदा पैगंबर हमें उनको दिया, एक बड़ा स्ट्रांग किस्म का पैगंबर हमने उनको दिया मूसा, लेकिन उसके साथ भी उन्होंने धोखा किया, उसकी बात भी ना मानी, उसकी बिना फरमानी की, अल्लाह की बिना फरमानी की, अल्लाह की नेमतों की बिना फरमानी की, जिसकी वजह से हमने उनको फिर सजा दी और उनको हमने बंदर बनाया, और फिर उनको बंदर बनाने के बाद हम उनको मौत के घाट पर उतार दिया। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इलाहुल आलमीन हम सब का रोज़ा कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जितने लोग बीमार हैं सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। मौला करीम इस वक्त तक ये बीमारी दुनिया के अंदर मौजूद है, या अल्लाह इस बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी लोग बीमार हैं, या अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। हमें रोज़े की सही अहमियत और इसको समझने की और इसको सही तरीके से उन हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमा जो हमारे ज़िम्मा में रोज़े की वजह से वाजिब हैं, और एक दूसरे की देखभाल, एक दूसरे की मदद, माली मुआवनत, इखलाकी मुआवनत और हर तरह के एक दूसरे के साथ तावन की हमें तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।